بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان سید اسد بخاری پبلک کورٹ نیوز سے۔ میری آج کی گفتگو کا جو محور ہے وہ ہے سرکاری تعلیمی ادارے، ان کا مستقبل اور اساتذہ کرام کا اس میں کردار۔ میں جو اتنے دنوں میں سمجھا ہوں کہ پچھلے دنوں میں جو ایک طوفان بپا ہوا اسکولوں کو پرائیویٹ کرنے کا، این جی اوز کے حوالے کرنے کا، معزز اساتذہ کرام، وہ تھما ہے، ختم نہیں ہوا۔ اب نئی پلاننگ سے، نئے طریقے سے، نئے انداز سے اسکولوں کو پرائیویٹائز کیا جائے گا، اور کیونکہ جو مشن ملا ہے سرکاری اداروں کو، اب یہ کہ اسکولوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، نظام تعلیم کو کس سائٹ پر چینج کرنا ہے، یہاں کے جو بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، جو تربیت دی جاتی ہے، اس کا دھارا کیسے بدلنا ہے، اس کے لیے اداروں کی نجکاری ضروری بن چکی ہے۔ معزز اساتذہ کرام، آپ نے پہلے بہت جرأت سے مقابلہ کیا ہے ان اقدامات کا جو مختلف طور پر آپ پر تھوپے گئے، جس میں آپ کی پنشن کو ختم کرنا، جن میں گریجویٹی کو ختم کرنا، جن میں انشورنس کو ختم کرنا، جس میں تنخواہوں کو ریڈیوس کرنا، جن میں اسکولوں کو پرائیویٹ این جی اوز کے حوالے کرنا، جو ملکی اور غیر ملکی این جی اوز تھیں جو اسکولوں کو لینا چاہتی تھیں، اور ہمارے چلتے ہوئے وہ اسکول جن میں ہزار دو ہزار بچے اور بچیاں پڑھ رہی تھیں، ان کو ان این جی اوز کے حوالے کرنا مقصود تھا جو حکومت نے سلیکٹ کر لی تھی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اسکولوں کو پرائیویٹ کیا جانا ضروری بن چکا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی تیزی سے، اتنی سرعت سے اس منصوبے پر کام ہو رہا ہے، جنگی بنیادوں پر اس پر کام ہو رہا ہے، جس میں لاکھوں اساتذہ کی نوکری خطرے میں پڑ گئی، جس میں لاکھوں نہیں کروڑوں بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا؟ یہ طوفان تھما نہیں، اس طوفان کا اسٹریٹجی چینج ہو چکی ہے۔ دیکھیے، ہمارے پاس جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں، ان کو جو ٹاسک دیا ہوا ہے وہ بچوں کو تربیت اور تعلیم دینے کا دیا ہوا ہے۔ اب جو پچھلی پود پڑھ کر گئی ہے، جیسے میں نے 90 کی دہائی میں پڑھا ہے، مجھ سے پہلے لوگوں نے پڑھا ہے، مجھ سے اس سے پہلے لوگوں نے پڑھا ہے، پاکستان بننے کے بعد سے جو لوگ پڑھتے آ رہے ہیں، اور اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو بیوروکریسی ہے، اس کا 85% ٹاٹین ہے۔ جی ہاں جناب، وہ آپ کے ان اداروں سے ہی پڑھ کر گئے ہوئے ہیں جو بیوروکریسی میں آج کل بیوروکریٹس بیٹھے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ عہدیداران بیٹھے ہیں، وہ سب کے سب ان سکولوں سے پڑھ کر گئے ہیں جو سرکاری سکولوں میں تعلیم ہو رہی۔ ہمارے دور میں تو خال کہیں پرائیویٹ سکول نظر آتا تھا، ہمارے دور میں کبھی ہمیں اتنے زیادہ پرائیویٹ سکول نظر نہیں آئے، اور والدین پرائیویٹ سکول میں اپنے بچوں کو پڑھانا جو ہے گناہ سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے، غلط سمجھتے تھے۔ نظریہ چینج کرنے کے لیے سرکاری سکولوں کو ختم کیا جا رہا ہے، سلیبس میں بڑی تبدیلیوں کے لیے سرکاری سکولوں کو پرائیویٹ میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور این جی اوز کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اور گھناؤنی سازش ہے اس ملک کے نظام تعلیم کے خلاف۔ دیکھیے، دانشور کہہ گئے ہیں کہ اگر کسی ملک کو تباہ کرنا ہے، برباد کرنا ہے، تو اس کے تعلیمی نظام کو برباد کر دو، وہاں پر نقل کو پروان چڑھا دو، وہاں پر اساتذہ کو، نالائق اساتذہ کی بھرتی شروع کر دو، وہاں پر کم پڑھے لکھے لوگوں کو، کم شعور والے لوگوں کو تعینات کر دو۔ جب نقل سسٹم چلے گا، جب پرچی سسٹم چلے گی، تو نہ اچھا انجینئر کوئی بنے گا، نہ اچھا ڈاکٹر کوئی بنے گا، نہ اچھا پروفیسر کوئی بنے گا، نہ اچھا سیاستدان کوئی بنے گا، نہ اچھا سائنسدان کوئی بنے گا، نہ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں آپ کو اچھا بندہ نہیں ملے گا، قابل افسر نہیں ملے گا، قابل کارکن نہیں ملے گا۔
تو یہ پلاننگ کے تحت سکولوں کو اور تعلیمی اداروں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، جذبہ جہاد تو پہلے ہی نکال چکے، اسلامی تاریخ تو پہلے ہی سلیبس سے نکال چکے، ہماری پوری تاریخ کو ختم کر دیا گیا ہے سلیبس سے۔ اب ہم نے پڑھا، اپنے دور میں پڑھا، صلح حدیبیہ پڑھا، ہم نے غزوات پڑھے، ہم نے شہدائے کربلا کو پڑھا، ہم نے تاریخ میں ٹیپو سلطان کو پڑھا، صلاح الدین ایوبی کو پڑھا، ہم نے نور الدین زنگی کو پڑھا۔ لیکن آج کے بچوں سے اگر آپ پوچھیں تو انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ کون ہے، کیسے ہیں اور کہاں ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آدھی تعلیم تو برباد ہو چکی ہے اور باقی آدھی کو برباد کرنے کی تیاریاں جاری ہیں، اور اس کی روک تھام معزز اساتذہ اکرام آپ ہی کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سرکاری اسکولوں میں بچوں کو اچھی تعلیم نہیں مل رہی اس لیے ان کو پرائیویٹ کیا جائے، تو آپ پہلے سے اچھی تعلیم دینے کی کوشش کریں طلباء کو، آپ طلباء کے ساتھ تربیت ان کی بہتر بنائیں، اسکولوں کے ڈسپلن کو مزید بہتر کریں۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے اسکولوں کا نظام اب بھی بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اس کے اندر گنجائش ہے بہت اچھا اور کرنے کی، اور زیادہ اچھا کرنے کی گنجائش ہے، تاکہ ہمارے سرکاری اسکولوں کا مقابلہ ان نام نہاد پرائیویٹ اسکولوں سے ہو سکے جس میں ایف اے پاس اور بی اے پاس ٹیچر تعینات ہیں، جو نان ٹیکنیکل ہیں، جنہوں نے وہ بنیادی تعلیم ہی حاصل نہیں کی ہوئی جو ایک استاد کا زیور ہوتا ہے۔ ہمارے سرکاری اسکولوں میں جو استاد تعینات ہوتے ہیں وہ ایک کرائٹیریے کے تحت تعینات ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک اسپیسیفک تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تعلیم کے مطابق ان کو بھرتی کیا جاتا ہے۔ جبکہ پرائیویٹ اسکول تنخواہ کے اوپر کرتے ہیں کہ کون کم تنخواہ لے گا، انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ ایم اے 3rd ڈویژن ہے یا 2nd ڈویژن ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں کہ یہ بی اے بندہ پاس ہے یا ایف اے پاس ہے، بس وہ بھرتی کے طور پر ٹیچر بھرتی کرتے ہیں اور نقل کے زور پر اور اپنے ادارے کی طاقت کے زور پر اپنے بچوں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ میں یہ غلط نہیں کہہ رہا، میں پرائیویٹ اسکولوں کی دشمنی میں یہ بات نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ہوتا ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ پورا بورڈ خریدا جاتا ہے۔ اس ملک کے پاس بچے گا کیا جب ہمارا مستقبل برباد ہو جائے گا؟ ہم پوری ایک نئی نسل کو برباد کر کے اگلا برباد پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اساتذہ کرام، آپ کے پاس بھاری ذمہ داری عائد ہے، آپ نے ان سکولوں کو بھی بچانا ہے، اپنا مستقبل بھی بچانا ہے، ان بچوں کا مستقبل بھی بچانا ہے، اور پاکستان کا مستقبل بھی بچانا ہے، اور دین اسلام کا مستقبل بھی بچانا ہے۔ معزز اساتذہ کرام، اب آپ کو اور زیادہ محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ نے اس نظام سے ٹکرانا ہے جو اس نظام کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ آپ نے طلباء کی گھٹی میں ڈالنا ہے۔ آپ نے بتانا ہے کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا۔ آپ نے بچوں کی ذہن سازی کرنی ہے کہ جب پاکستان بنا تو کتنے لوگ شہید ہوئے۔ اس پاکستان کی بنیاد میں شہداء کی ہڈیاں ہیں، شہداء کا گوشت ہے، شہداء کے بدن ہیں، ہماری ماؤں اور بہنوں کی عصمتیں ہیں، ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں، تب یہ وطن بنا ہے۔ اور اس وطن کے بننے کا مقصد کیا تھا وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ آپ نے اس مقصد کو دوبارہ سے تعمیر کرنا ہے۔ اس وقت ٹیکنالوجی، موبائل، ٹیب، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور دیگر ذرائع سے جو ٹیکنالوجی آئی ہے، جو بچوں کو گمراہ کر رہی ہے، جو ایک غلط معلومات کا ایک بے پناہ جو ہے وہ ایک سسٹم لے کر آ گئی ہے، اس کا توڑ جناب اساتذہ اکرام آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے بچوں کی کردار سازی کرنی ہے، آپ نے تعلیم کے ساتھ تربیت دینی ہے، آپ نے ان سکولوں کو اور ان سکول کے طلباء کو بچا کر اس پاکستان کو بچانا ہے۔
آپ پر بھاری ذمہ داری عائد ہو گئی ہے کہ آپ نے پاکستان کے نظریہ پاکستان کو دوبارہ سے ان نئی نسل کے ذہنوں میں انڈیلنا ہے، انہیں بتانا ہے کہ ہمارے پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے، اس ملک کی کیا اہمیت ہے اور ہمارے دین کے اندر کیا کیا موجود ہے۔ ہمیں ایک دفعہ پھر پاکستانی بننا پڑے گا، ایک دفعہ پھر مسلمان بننا پڑے گا، اور اس کی تمام تر ذمہ داری جناب اساتذہ کرام آپ کے سر ہے۔ میں نہ پرائیویٹ اداروں کا مخالف ہوں اور نہ ہی میرے کوئی اور اس حوالے سے مقاصد ہیں۔ میں نے جو سوچا، میں نے جو سمجھا، وہ میں نے آج بیان کیا ہے کہ میں یہ سازش سمجھ رہا ہوں کہ ملک کی سکولوں کو این جی اوز کے حوالے کر کے ہمیں نظریہ پاکستان سے، نظریہ اسلام سے ہٹایا جا رہا ہے۔ ہمارا سلیبس چینج ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے گا کہ اگلے آنے والے سال ہمارے لیے کتنی مشکلات اور کے سبب ہوں گے۔ ہماری نئی نسل جو آ رہی ہے، ہماری جو نئی پود آ رہی ہے، جو ہمارا نیا مستقبل آ رہا ہے، اس کے ذہنوں کو پراگندہ کیا جا رہا ہے۔ اس کا توڑ ان سکولوں میں ہو سکتا ہے، اس کا توڑ ہمارے اساتذہ کرام کر سکتے ہیں۔ تو جناب اساتذہ کرام، میری آپ سے گزارش ہے، میری دردمندانہ اپیل ہے، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ زیادہ محنت سے، زیادہ توجہ سے، زیادہ خلوص سے، زیادہ پیار سے اس نئی نسل کو تیار کیجئے، اس کی آبیاری کیجئے، اس کے ذہنوں میں پاکستانیت ڈھیل دیجئے، فرقہ واریت ختم کر دیجئے، صوبائیت ختم کر دیجئے، لسانیت ختم کر دیجئے، محبت کا اور اسلام کا درس دے دیجئے، تاکہ ہمارا آنے والا پاکستان، نیا پاکستان جو ہے ایک مضبوط اور محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ اس کے علاوہ دیکھیے، میں یہ گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ادارے بھی کسی کے اشاروں پر نہ ناچے۔ سکولوں میں جو اساتذہ کرام کو مزید ذمہ داریاں دی گئی ہیں، جو ڈینگی کا تماشا لگایا ہوا ہے، جب مردم شماری ہو، جب خانہ شماری ہو، اساتذہ کو ادھر مصروف کر دیا جائے تاکہ بچوں کا ٹائم بھی ضائع ہو اور اساتذہ کا ٹائم بھی ضائع ہو۔ اس کے لیے آپ نئی ٹیمیں تشکیل دیں۔ آپ اساتذہ کرام کو تعلیم کے حصول کے لیے ہی وقف کریں گے، جو بچوں کو انہوں نے تعلیم دینی ہے اس کے لیے وقف رہیں۔ جتنا اچھا معاوضہ دے سکیں ان کو دیں، کیونکہ انہوں نے قوم تعمیر کرنی ہے۔ جتنی سہولیات آپ انہیں دے سکتے ہیں دیں، جتنی آسائشات آپ اساتذہ کرام کو فراہم کر سکتے ہیں کریں، تاکہ یہ آپ کو ایک اچھی نسل دے سکیں، تاکہ یہ آپ کو اچھے پاکستان کا اچھا مستقبل دے سکیں، تاکہ یہ بہترین بیوروکریٹس پیدا کر سکیں، بہترین سائنسدان پیدا کر سکیں، بہترین انجینئر پیدا کر سکیں، بہترین استاد پیدا کر سکیں، اور ہر شعبہ ہائے زندگی میں بہتری لا سکیں۔ جناب، سلیبس میں زراعت کو فوقیت دیجئے، صنعت کو فوقیت دیجئے، اسلام کو فوقیت دیجئے، بنیاد کو فوقیت دیجئے۔ اپنی بنیادوں سے نہ ہٹیں، اپنے نظریے کو تبدیل مت کریں، اپنی سوچ کو مت بدلیں، اپنی سوچ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کے مطابق بنا لیں۔ جس نظریے کے تحت پاکستان بنا ہے اس نظریے پر قائم ہو جائیں۔ ترقی ہمارا راستہ دیکھ رہی ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں گے، اپنے کومنٹس کریں گے اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ اللہ حافظ۔